بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ خود نظر آئیں گے اس کے اندر۔ جب آپ خود نظر آئیں گے تو آپ پھر یہ محسوس کریں گے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بار بار آپ اپنی طرف نظر ڈالیں گے تو اس لیے اس سے توجہ بڑھتی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ ویسے بذات خود یہ جائز ہے، اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھ رہی ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے تو پھر ٹھیک ہے، توجہ بڑھتی ہے تو پھر یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیا نفل باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ الطاف حسین ڈیرہ اللہ یار سے، کیا نفل نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے بارے میں جو کیفیات منقول ہیں، عبادات کو انہی کیفیات پہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ فجر کی جو 2 فرض ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھے ہیں، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آپ نے انفراداً پڑھی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی ہیں۔ اب اگر کوئی وہ پہلی 2 سنتیں جماعت سے پڑھنا شروع کر دے تو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور آپ اسے کہیں یہ تو بدعت ہے، تو وہ کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں کیا، تو ہم کہیں گے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا عمل ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھا دیا ہے کہ جو سنت نماز ہے وہ انفراداً پڑھی جاتی ہے، فرائض جو ہیں وہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، نوافل جماعت سے نہیں پڑھے جاتے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرض کے علاوہ نماز ہے، جس کو سنت یا نفل کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں جماعت منقول ہے وہاں تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، جہاں آپ سے جماعت ثابت نہیں ہے وہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جہاں جتنے افراد ثابت ہیں اتنی پڑھی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور لامحدود افراد کی جماعت ثابت ہے، اس میں کوئی روک تھام نہیں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نکلے اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر اگلے دن پھر تیسرے دن پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا رش دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو موقوف کر دیا، روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ فرضیت کا شبہ ختم ہو چکا تھا تو حضرت عمر نے دوبارہ سے وہ تراویح کی نماز کو ایک امام پہ جمع کیا اور بڑی جماعت اس میں ہونے لگی۔ تو تراویح ایک ایسی نفل نماز ہے جس میں بڑی جماعت بھی آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء، یہ بھی ایک نفل نماز ہے، سنت نماز ہے۔ نفل سے میری مراد وہ نماز جو فرض نہ ہو، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شریک ہونے کا حکم دیا کہ بھئی خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف نکلے۔ اسی طرح نماز کسوف ہے اور نماز خسوف ہے، سورج اور چاند جب گرہن ہوتا تھا تو بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ البتہ اس میں جب سورج گرہن ہوتا تھا تو جماعت سے نماز پڑھی ہے، لیکن جب چاند گرہن ہوتا تھا تو پھر انفرادی نماز ہے۔ تو جہاں جہاں جماعت ثابت ہے وہاں تو ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ 1-2 صحابی جماعت میں شریک ہوئے، تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، کہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا عام نفل نمازوں میں یہ مکروہ ہے، یہ بدعت عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل کے نام سے ہو، چاہے وہ تہجد کے نام سے ہو، تو اس میں تداعی کرنا، جیسے تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض دفعہ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو لیکن اس میں لوگوں کا ہجوم نہیں اکٹھا کیا گیا سوائے تراویح کے۔ تو اس لیے صحیح بات علماء کا جو اس میں صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز انفراداً پڑھی جائے گی، اگر جماعت سے پڑھی جائے گی تو اس میں مجمع اکٹھا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخصوص نوافل ہیں ان کے علاوہ مجمع اکٹھا نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اب کتنے لوگ ہوں جن کو مجمع نہیں کہا جاتا، وہ تھوڑے سے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 4 آدمی اگر ہوں تو ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 3 آدمی اگر ہوں، تو چلے ہم گنجائش کے قول پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ اگر 4 افراد پیچھے کھڑے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ افراد آپ نوافل میں اکٹھے نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نوافل میں اس طرح ثابت نہیں ہے۔ تو تہجد میں بھی آپ امام یا اس کے پیچھے 3 افراد ہوں، بہت زیادہ ہو گئے تو 4 افراد ہو گئے، اور
باقی نوافل آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, یہ بدعت عمل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں, بعض جگہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی 20 رکعت تراویح الگ ہوتی ہے, پھر صلاۃ اللیل کے نام سے. ٹھیک ہے, وہ علماء کا اختلاف ہے, فقہ حنبلی میں یہ جائز ہے, لیکن اس کی ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے تہجد کی نمازوں میں لوگوں کا رش اکٹھا کیا ہو یا لوگوں کا مجمع جمع کیا ہو. تراویح میں ثابت ہے تو بس تراویح پر ہی اس کو محصور کیا جائے گا, تراویح پر ہی اکتفا کیا جائے گا. سونا ادھار لینے کی صورت میں واپسی کا طریقہ. ایک شخص کسی کے پاس قرض لینے گیا, قرض دینے والے نے کہا میرے پاس نقدی پیسے نہیں ہیں, آپ سونا لے جائیں اور 1 سال بعد اتنا ہی سونا بنوا کے دے دیں, قیمت اوپر نیچے ہونے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, کیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ بلال احمد کوئٹہ سے. بالکل درست ہے اور یہی درست ہے. تو سونا جب آپ لے کے جائیں تو ادھار میں سونا لیں اور ادھار میں پھر آپ کو سونا ہی دینا پڑے گا. اس کی قیمت اوپر نیچے ہو گئی تو اعتبار نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے یہ شرط لگا دی کہ قیمت اوپر ہو گئی تو میں کم دوں گا, یہ شرط غلط ہے, ناجائز ہے. تو پیسے رقم ادھار میں لیے ہیں تو پیسے کی صورت میں دینے پڑیں گے, اور سونا لیا ہے تو سونے کی صورت میں دینا پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے سونا ادھار لیا, 1 سال کے بعد جب سونے دینے کا ٹائم آیا تو جس سے ادھار لیا تھا اس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ بھائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, چاہو تو اتنے تولے سونا دے دو جتنا تم نے لیا تھا, چاہو تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ دے دو. تو اگر وہ آپ کو اختیار دے دے تو پھر اس دن جو سونے کی قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ سونا دینے کے لیے واپس جا رہے ہیں. مغرب کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کی نماز کس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے؟ محمد شعیب صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں. جناب, مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے, اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی طرف ویسٹ میں یعنی ایک روشنی رہتی ہے. پہلے جو ہے وہ ایک پٹی آتی ہے, سرخ پٹی غائب ہوتی, سفید پٹی غائب ہوتی ہے, پھر سرخ پٹی غائب ہوتی ہے, پہلے سرخ پٹی غائب ہوتی ہے پھر سفید پٹی غائب ہوتی ہے. تو بعض فقہا کے نزدیک جب سفید روشنی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے. بعض کے نزدیک جب سرخ پٹی غائب ہو جائے, سرخ پٹی جو ہے وہ ذرا پہلے غائب ہوتی ہے, تو بعض کے نزدیک وہ جب سرخ پٹی غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو صاحبین کے نزدیک جب لال روشنی ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور مغرب کا ختم ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے کچھ وقت کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, یعنی جب سفید روشنی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا ہو جائے, اور اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں صاحبین کے قول پر ہے, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے, صحیح روایت موجود ہے, اس لیے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت میں یعنی مغرب کی جانب جب شفق احمر جسے کہا جاتا ہے, سرخ پٹی جب غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. تو اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے, لیکن یاد رکھیں اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے, لیکن یاد رکھیں مغرب میں اتنی تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے, مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے, آپ مغرب کی نماز میں بہت جلدی کیا کرتے تھے. تو غروب آفتاب کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مغرب کی نماز ادا کرنا ضروری ہے, اس میں تاخیر درست نہیں ہے. باقی عوام کو سرخ اور سفید پٹی کا پتہ نہیں ہوتا تو نقشے میں دیکھ لیا کریں, جو نمازوں کے اوقات ہیں اس میں دیکھ لیا کریں کہ عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا کب ختم ہو رہا ہے. لیکن عام طور پہ جو نقشوں میں ٹائم دیا ہوتا ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پر, اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے, یعنی عشاء کا ٹائم تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے, جبکہ فتویٰ میں نے بتایا کہ وہ صاحبین کے قول پر ہے. تو جو عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں نقشے چھپے ہوئے ہیں اس میں جو عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو انڈیا اور پاکستان میں اکثر اس سے 10-15 منٹ پہلے ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے, تو اس لیے اس سے پہلے مغرب پڑھ لینا ضروری اور اس کے بعد عشاء پڑھنا جائز ہے. لیکن میں نے بتایا مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر بہرحال درست نہیں ہے. تو کسی عذر سے ہو جائے سفر میں تو ایک الگ بات ہے, مغرب کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے. خواتین کی صف میں لڑکا کھڑا ہو جائے تو نماز کا حکم. گھر میں دوران جماعت جب مردوں کی صف پوری ہو چکی ہو اور اگر کوئی 14 سالہ لڑکا پیچھے عورتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے تو کیا صرف اس لڑکے کی نماز خراب ہوگی یا سب کی نماز خراب ہوگی؟ زبیر صاحب راولپنڈی سے. جب مرد اور عورتیں
ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو جو اسی امام کے پیچھے مرد اگر کوئی اقتدا کر لے گا اور بالکل عورت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا یا عورت کے پیچھے بالکل اس کی سیدھ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو نماز میں. تو اسی وجہ سے خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں. جو مرد عورت کے ساتھ آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے گا اسی نماز میں، یا بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے گا یا دائیں یا بائیں بالکل ساتھ میں کھڑا ہو جائے گا، تو اس مرد کی نماز نہیں ہوگی، باقی لوگوں کی ہو جائے گی، صرف اس مرد کی نماز نہیں ہوگی. تو علماء نے کہا ہے کہ ایک عورت 3 مردوں کی نماز فاسد کر سکتی ہے. ایک وہ جو بالکل اس کے دائیں طرف کھڑا ہے، ایک وہ جو بالکل اس کے بائیں طرف ساتھ مل کے کھڑا ہوا ہے، اور ایک وہ جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ان 3 کے علاوہ کسی اور کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن یہ اس مرد کے بارے میں جو بغیر کسی حائل کے ہو. اگر درمیان میں فاصلہ ہے یا کوئی حائل ہے، آڑ موجود ہے، تو پھر ساتھ کھڑے ہوئے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوتی. کیا اڑوس پڑوس مل کر گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں؟ اگر ایک ہی گھر کے 7 افراد ہوں اور 2-3 آدمی پڑوسی کے ہوں تو کیا گھر پر جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، گھر میں اڑوس پڑوس مل کر گھر میں جمعہ کی نماز کرا سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. اگر ایک ہی گھر کے 7 افراد ہوں اور 2-3 آدمی اڑوس پڑوس ہوں، 2-3 آدمی پڑوسی کے ہوں، تو کیا گھر پر جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ حافظ قرآن موجود ہو؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. شہر میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب جمعے کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، چاہے وہ محدود افراد میں ہی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں گھر میں جمعے کی نماز جو ہے وہ پڑھنا، جمعے کی نماز اگر شہر میں ہو چکی ہے تو مکروہ تنزیہ ہے یہ عمل، اگر نہیں ہوئی تو مکروہ تحریمی ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ جمعے کے دن جب گھروں میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے کسی عذر سے تو ظہر ہی پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں آپ. جمعے میں متعین افراد ہونا اذن عام کے خلاف ہے. آج کل جمعہ پڑھنے کے لیے اشخاص کی تعداد متعین کر لی گئی ہے، کیا یہ جمعہ کے لیے اذن عام کی شرط کے خلاف تو نہیں ہے؟ شیخ ریاض صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں. یہ درست ہے کہ فقہا نے یہ جمعے کی صحت کے لیے شرط لگائی ہے کہ اذن عام ہو، یعنی کھلی اجازت ہو. تو ہم نے تو محدود کر دیا 4-5 افراد، گورنمنٹ نے محدود کیا، ہم نے تو نہیں کیا. تو حکومت نے محدود کر دیا تو اذن عام والی شرط تو نہیں پائی جا رہی. تو اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ شرط بعض فقہا ذکر کرتے ہیں، بعض ذکر نہیں کرتے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جب مسئلہ اختلافی ہو، مجتہد ہو، تو حکومت کے فیصلے کی وجہ سے جو حکومت جس پہ فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو جاتا ہے. تو حکومت نے چونکہ 4-5 آدمیوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو گورنمنٹ کے اس لا اور قانون کی وجہ سے بالاتفاق اب سب کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی. وہ اذن عام والی شرط رہے گی نہیں، معتبر نہیں رہے گی. تو اس لیے جب گورنمنٹ نے اجازت دے دی تو حکومت کی اجازت دینے کے بعد پھر مسجد میں 4-5 افراد بھی اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی امام کے علاوہ 4 افراد ہوں، تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، جمعہ ادا ہو جائے گا. جماعت کرانے کا اہل کون ہے؟ اگر جماعت کے لیے 2 لوگ موجود ہوں، ایک داڑھی والا جو کہ قراءت صحیح نہیں کر سکتا، دوسرا داڑھی منڈوانے والا جو قراءت اچھی کرتا ہے، اب ان دونوں میں سے کس کو امام بنایا جائے؟ نصر اللہ درویش راولپنڈی سے. بھائی اگر جو داڑھی والا ہے نا وہ واجب درجے کی بھی قراءت اگر کر سکتا ہے، اتنی کہ بس نماز ادا ہو جائے، یعنی موٹے موٹے حروف ادا کر سکتا ہو، ذال اور زا میں فرق کر سکتا ہو، سین اور ثا میں فرق کر سکتا ہو، تو اتنی واجب درجے کی قراءت اگر ادا کر سکتا ہے، بے شک زیادہ خوبصورت قراءت نہ کرے، بہت زیادہ تجوید کا ماہر نہ ہو، تو داڑھی والے ہی کو ترجیح دینی چاہیے. کیونکہ فاسق آدمی کو اپنے اختیار سے امام بنانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. اگرچہ فاسق کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اپنے اختیار سے اس کو امام بنانا یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے داڑھی والے کو بنائے جو ضروری درجے کی قراءت بھی کر سکتا ہو. بے شک وہ قل هو اللہ احد سے نماز پڑھا دے، انا اعطیناک الکوثر سے نماز پڑھا دے، لیکن اگر وہ واجب قراءت بھی ادا نہیں کر سکتا اور اتنا بھی نہیں کہ حروف میں فرق کر سکتا ہو، تو پھر بغیر داڑھی والے کو امام بنا دینا جو واجب قراءت ادا کر سکتا ہو. یہ پھر ایسی صورت میں بغیر داڑھی والے کو بنا دیں. داڑھی والے کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ وہ پھر فرض قراءت ہی ادا نہیں کر پا رہا ہے جو داڑھی والا ہے. قرض پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم. کیا قرض پر زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرض کب واپس ہوگا؟ اگر 20 سال بعد قرض واپس ہو تو کیا 20 سال کی اکٹھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ طاہر انصاری فرانس سے. بھائی جب آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو ہر وقت اختیار ہے قرض لینے کا. اگرچہ آپ نے اس کو مہلت دی ہو کہ میں
10 سال بعد لوں گا، 1 سال بعد لوں گا، لیکن یہ شرط شریعت میں کالعدم ہے۔ میں نے کسی کو قرض دیا اور میں نے کہا کہ 1 سال بعد پیسے واپس لوں گا، تو یہ شرط شریعت میں کالعدم ہے۔ میں کل بھی واپس لے سکتا ہوں کیونکہ میری رقم ہے، جب چاہوں میں واپس لوں۔ تو آپ کو بھی اختیار ہے، جب چاہیں آپ واپس لیں۔ تو اگر آپ کو یہ جب آپ نے پیسے دیے تھے، آپ کو یہ امید ہے کہ میں جب مانگوں گا رقم واپس مل جائے گی، آج نہیں یا کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی، یا 2 سال کے بعد مل جائے گی، بہرحال جس رقم کے واپس ملنے کی امید ہو، غالب گمان ہو، تو اس رقم پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر جس رقم پر کہ واپسی کی آپ کو امید ہی نہ ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ واجب رہتی نہیں ہے۔ آپ کو امید نہیں تھی کہ یہ دے گا مجھے، لیکن اتفاق سے اس نے 20 سال کے بعد دے دی وہ رقم واپس، تو اب اس میں علماء کے دونوں قول ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلی زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے 20 سالوں کی زکوٰۃ بھی دے دیں، لیکن دوسرا قول بھی ہے اور وہ اس میں آسانی ہے کہ اگر نہ بھی دیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے؟ اس سے انکم ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے۔ محمد عرفان بنگال انڈیا سے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ صحیح ٹھکانے پہ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ جس چیز کی مجھے تحقیق نہ ہو میں اس پہ کیسے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جب بہت بڑا فنڈ آتا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ وہ حکومتی اہلکار کھا گئے، بہت بڑی رقم کھا گئے، کچھ غریبوں میں دے دی اور زیادہ تر کھا گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دی ہے، ہوا ہوگا یقیناً ماضی میں ایسا بھی۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو اگر اعتماد ہے تو آپ دے دیں۔ میں جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لوں میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اس میں جو ہے نا اس کام کو فیئر رکھنے کے لیے اور واقعی مستحقین تک رقم پہنچے اور اس میں ذرا بھی دھاندلی نہ ہو، اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا نظام بنایا ہے۔ تو جب تک وہ مجھے علم نہیں ہوگا تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو جس کو اعتماد ہے وہ دے دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس کو اعتماد نہیں ہے وہ خود دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود غریبوں تک پہنچائیں نا۔ جتنا انسان کو خود رقم پہنچانے میں اطمینان ہوتا ہے اتنا کسی اور کو دینے میں نہیں ہوتا۔ تو آپ یا تو اپنے علاقے کے جو صحیح عالم ہیں اگر جن پر اطمینان ہو، یاد رکھیں ہر داڑھی ٹوپی والا بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کے مواقع پہ نا، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ چندہ دیں گے تو وہ داڑھی رکھ کے یا چہرے پہ نور وور لگا کے، کریمیں لگا کے، یا ویسے ہی ماتھے پہ نشان لگا کے، یا ایسے صوفیوں والے لباس میں نہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور چندے لے کے حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں لوگوں کے۔ اور اس لیے صرف کسی کی داڑھی نہیں دیکھنی، کسی کی صرف نماز نہیں دیکھنی، کسی کے صرف حلیہ نہیں دیکھنا، کسی کی صرف لفاظی نہیں دیکھنی کہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا فراڈ بہت ہے دنیا میں، لوگ کیش کراتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک پہ ایسے حالات آتے ہیں، الحمدللہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو بعض لوگ بہت ناجائز کیش کراتے ہیں اور حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایسے پھینکے نہیں اپنی صدقات و خیرات کو۔ اگر آپ کو حکومت پہ اعتماد ہے تو آپ حکومت کو دیں، اور بہتر یہی ہے کہ خود جا کے سروے کریں یا کسی ایسے عالم پر جو آپ جس کو جانتے ہوں ذاتی طور پر، جن سے مالی لین دین آپ ذرا محلے میں کر کے دیکھیں، آپ ان سے جس پر اعتماد ہو، تو پھر آپ ان کے ذریعے غربا اور مساکین کو رقمیں پہنچائیں، ان کو راشن تقسیم کریں۔ الحمدللہ مساجد کے ائمہ، بہت سے مسجدوں کے امام حضرات یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسجدوں کے ذریعے کام کرانے میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کا مسجد سے بھی ایک رشتہ جڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مسجد سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مسجد سے صرف فتوی بازی نہیں ہو رہی بلکہ جو ہے نا ہماری خیر خواہی کا بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر وہ علماء جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ لوگ ادھر ادھر جانے سے بچیں، اور ان کے روابط بھی ہوتے ہیں، ان کے لنک بھی ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی راشن اور اپنی خوراک کو تقسیم کریں۔ سب سے بہتر تو خود سروے کریں، غریبوں کو خود تلاش کریں جا کے علاقوں میں، کیونکہ غریبوں میں بھی بڑے فراڈی ہو گئے ہیں آج کل۔ میں نے بتایا کہ جب کوئی اس طرح کی وبا پھیلتی ہے، جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، تو اس میں جہاں بہت سے فراڈی لوگ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یاد رکھیں بہت سے آرٹیفیشل غریب بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی سخاوت آج کل جوش مار رہی ہے، تو وہ
چندے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے گھر میں ایسے فاقے نہیں ہوتے, ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے اور گلی محلوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہائے ہائے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے. تو بڑی احتیاط کی بات ہے, لوگوں کی بڑی رقمیں نکلتی ہیں اور ہماری قوم میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے خرچ کرنے کا, لیکن یہ سارا جذبہ ضائع ہو جاتا ہے مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر تحقیق کے خرچ کرنے کی وجہ سے. تو جو یعنی آپ کے ذریعے لوگوں تک رقم پہنچا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا چھان پھٹک کر لیں, اور جو رقم لینے والے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اس کے بعد آپ کو جہاں اچھا لگتا ہے, جہاں سمجھ میں آتا ہے آپ وہاں دیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو خاص طور پر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں, تو ہم نے اس موقع پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا اور مواخات قائم کرنی ہے اور وہ مثال قائم کرنی ہے جو صحابہ کرام نے اس قائم کی تھی. یقیناً ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن کچھ تو ہم نے کچھ قربانی دینی ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اللہ نے تو ہمیں حکم دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں غریبوں کے مسکینوں کے کام آتے ہیں. اللہ تو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے, اور ہم بعض تاجروں کو دیکھ رہے ہیں کہ بجائے کام آنے کے اور ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ذخیرہ اندوزی شروع کر دی انہوں نے, ماس اسٹاک کرنا شروع کر دیے, سینیٹائزر کی بوتلیں اسٹاک کرنا شروع کر دی ہیں, اور بعض لوگوں نے کم بختوں نے آٹے کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. تو خدا کے بندو اللہ کے عذاب سے ڈرو, یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یرزق من یشاء یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں کشادہ رزق دیتا ہوں, جس کے چاہتا ہوں رزق روک لیتا ہوں. اگر آپ ان حالات میں ذخیرہ اندوزی کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق بھی ہوں گے, جو آپ نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر. اور آپ نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, جو جالب ہے, جو مال کھینچتا ہے بس سب کچھ میری جیب میں آ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتے ہیں. یہ بددعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح ایک فرشتہ اللہ سے دعا مانگتا ہے, اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما. یہ روزانہ دعائیں فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس موقع پر اگر آپ خرچ کریں گے, ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. اور اگر آپ نے مال کو گھسیٹنا شروع کر دیا, ذخیرہ اندوزی شروع کر دی کسی بھی عنوان سے, تو آپ کا مال کی برکت برباد ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی برکت اس کی, تباہ ہو جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ایک گھر میں دو الگ الگ کمروں میں جماعت سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے. بھائی اگر گھر میں ایک کمرہ بھر گیا تو اس وجہ سے دوسرے کمرے میں مقتدیوں کو کھڑا کرنا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی, کیونکہ صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے درمیان میں. بشرطے کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دوسرے کمرے میں ان کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ چل رہا ہو کہ امام رکوع کر رہا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو رہا ہے, یہ پتہ چل رہا ہو تو نماز ادا ہو جائے گی. غریب مزدوروں کو زکوٰۃ دینا, کیا زکوٰۃ کے پیسے ایسی کمیٹی کو دیے جا سکتے ہیں جو کہ گاؤں میں غریب مزدور جو کام پر نہیں جا سکتے ان کی مدد کرنے کے لیے بنی ہو؟ نیز زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ یاسر صاحب سلواکیہ سے. بھائی زکوٰۃ ایسی کمیٹی کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو اس کمیٹی پر اعتماد ہو. اگر اعتماد ہے تو دے دیں. اب کمیٹی قابل اعتماد ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا یہاں بیٹھ کے, تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. باقی کس کو دینا جائز ہے زکوٰۃ؟ مزدوروں کو تو دے سکتے ہیں. وہ شخص جس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی رقم کی مالیت اگر ہو, جو آج کل تقریباً 40 سے 50 ہزار کے درمیان بنتی ہے, تو اتنا قرضے سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا اتنی مالیت کا سونا یا چاندی یا کوئی اضافی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو موجود ہو, تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یا اتنی ہے مگر قرضہ اس سے زیادہ ہے تو بھی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں. تو غریب آدمی جو مزدور لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی, تبھی تو وہ بیچارے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں. تو جو مزدور پیشہ لوگ ہیں, محنت مزدوری کرنے والے, ان سے اگر آپ کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ خود جا کے ہاتھ میں پکڑایا کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینے کا طریقہ. میں یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں اور جلد ہی دے دیتا ہوں. اب حالات کے پیش نظر وقت سے پہلے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نیاز صاحب دمام سے. جی دے سکتے ہیں, دے کے لکھ لیں کہ اتنی زکوٰۃ دی ہے. جب یکم رمضان آئے, آپ چونکہ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یکم رمضان آئے تو پھر آپ دیکھ لیے گا کہ بنتی کتنی ہے. تو اگر کم دی ہے تو تھوڑی سی اور زیادہ دے دیے گا, زیادہ دے چکے ہیں تو وہ غریبی ہو گئی, صدقہ ہو گیا, نفلی صدقہ ہو گیا.
لیکن بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں غریبوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی رقم دیں. زکوٰۃ تو ویسے ہی ایک فریضہ ہے ہی، لیکن ان حالات میں تو اپنی طرف سے خود سے بڑھ چڑھ کر نفلی صدقات کرنے چاہیے، خیرات کرنی چاہیے. ظہر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی وجہ سے ظہر کی نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے تو اسے کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. دیکھیے ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت مثل اول پہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو شافعی وقت کہا جاتا ہے، جس پہ اہل حدیث حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ جمہور کا مذہب ہے، اور صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر اس وقت سے پہلے بہر صورت پڑھ لی جائے. اتنی تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ شافعی وقت کے بعد جا کے ظہر پڑھیں، کیونکہ پھر اختلاف علماء کا اختلاف ہے اس میں، اور نماز کو ایسے اختلاف کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے. تو اس لیے ظہر بہرحال شافعی وقت سے پہلے پڑھ لیں. اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے جمہور علماء کے نزدیک وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جو امام شافعی وقت ہے، جو سعودی عرب میں ہے نا، مثل اول جسے کہتے ہیں، جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جاتا ہے. تو اس وقت ظہر کی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد کا بھی یہی قول ہے، اور تینوں ائمہ کا بھی یہی قول ہے. تو اس لیے اس وقت اگر عصر کسی نے پڑھ لی تو عصر ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ عصر مثل ثانی پہ پڑھی جائے، جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اس کے دلائل کیا ہیں دونوں کے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کبھی اس انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب مثل ثانی شروع ہوتا ہے نا، جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، برما میں یہی نماز کا ٹائم عصر میں اسی وقت میں نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ وقت دلائل کے لحاظ سے بھی اس کو ترجیح ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اس وقت سب کے نزدیک عصر کی نماز ادا ہو جائے گی، یعنی اختلاف سے آپ نکل آئیں گے. تو اس لیے عصر کو بہتر ہے کہ مثل ثانی پہ پڑھی جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جاتا ہے، جو احناف کا مشہور وقت ہے. اور ظہر مثل اول سے پہلے یعنی شافعی وقت کے شروع ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے. تو اس طرح سے تمام ائمہ کے نزدیک آپ کی ظہر بھی درست ہو جائے گی اور آپ کی عصر بھی درست ہو جائے گی. شعبان کے روزوں کی فضیلت. اچھا نہیں، کوئی مجلس میں ٹوپی پہننا عار سمجھے تو کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے؟ میرے دوست نے نماز کے لیے پرانی ٹوپی پہنی تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ معزز مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ یہ نہ پہنیں. اس نے کہا کہ میں تو نئی ٹوپی کے ساتھ اس بھی لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، تو کیا ایسے شخص کو ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے؟ ظاہر خان کوئٹہ سے. فقہاء نے لکھا ہے کہ جس لباس کو پہن کے آپ عام مجلس میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے بھی نہ کھڑے ہوں. لیکن اس عام مجلس سے مراد ہے دینداروں کی، نیک لوگوں کی مجلس، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے تو آپ چڈی بنیان میں بھی جائیں تو ان کو برا نہیں لگے گا، تو عام مجلس مراد نہیں ہے. اور بعض بہت ہی زیادہ لبرل لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو چڈی میں جائیں گے تو بہت خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو اور رسپیکٹ کریں گے. بہت ہی ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ قسم کا آدمی ہے، گھٹیا سوچ نہیں ہے کہ پورے کپڑے پہنے. تو ہر آدمی کا اپنا مجلس کا معیار ہوتا ہے. تو یہاں مراد دیندار علماء صلحاء کی مجلس. تو علماء صلحاء کی مجلس میں تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، پراپر ڈریس میں ٹوپی بھی داخل ہے. تو اس لیے یہ آپ کے بھائی نے جو دلیل دی ہے یہ درست نہیں ہے، نماز ٹوپی پہن کے ہی پڑھنی چاہیے. ہاں سڑی ہوئی پرانی ٹوپی، یا جیسے آج کل مسجدوں میں چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی خیرات مانگنے کے لیے بندہ کھڑا ہوا ہے وہ ٹوپی پہن کے، وہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ ٹوپی پہن کے آدمی واقعی کسی عزت والی مجلس میں نہیں جا سکتا، عزت دار مجلس میں. اس لیے پراپر ٹوپی ہونی چاہیے جو دیکھنے میں اچھی لگے. ننگے سر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. شعبان کے روزوں کی فضیلت. کیا شعبان کے روزے رکھنے چاہیے؟ اگر ہاں تو کتنے روزے ہوتے ہیں؟ نیز کیا ان روزوں میں قسم کے کفارے کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ثواب دونوں کا ملے گا. ام نجم ثاقب سیالکوٹ سے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. تو بھائی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، جتنے چاہیں روزے رکھ لیں آپ. لیکن علماء نے عام لوگوں کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قوت میں کمی نہ ہو جائے. تو اتنے زیادہ نہ رکھیں کہ رمضان کے رکھنے کے قابل نہ رہیں یا وہ بہت مشکل لگنے لگیں. تو اتنے رکھیں کہ رمضان آرام سے گزر سکے اور اس میں کوئی ویکنیس نہ ہو، کمزوری نہ ہو. باقی شعبان کے روزوں میں اگر آپ کفارے کی نیت کریں گے یا نظر یا منت کے روزے یا قضا روزے کی نیت کریں گے تو پھر وہ قضا اور منت والے ہوں گے، شعبان والے نہیں ہوں گے. وہ یہ خوب ذہن میں رکھیں. کیا گھر میں نماز پڑھتے ہوئے آذان بھی دی جائے گی؟ موجودہ صورتحال میں گھر میں جماعت
میں اذان دی جائے گی یا نہیں؟ محمد ذیشان کراچی سے۔ جی موجودہ جو وائرس ابھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس میں جب آپ گھر میں جماعت کرائیں گے تو اذان نہیں کہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمیں کافی ہے۔ تو محلے میں جب اذان ہو گئی تو بس وہ کافی ہے، گھر میں جماعت کے لیے دوبارہ اذان نہیں دی جائے گی، صرف اقامت کہیں۔ کیا گھر میں نماز کے لیے مسجد کی اذان کا ہونا ضروری ہے؟ موجودہ حالات میں گھر پر جماعت کرتے ہوئے مسجد کی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شیخ ریاض سری نگر سے۔ نہیں، انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو کافی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا حج پر پابندی عائد ہو سکتی ہے؟ موجودہ حالات میں اس سال حج کرنے پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ پابندی کیسی ہے شرعاً؟ کیا تاریخ اسلام میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ یاسر عرفات دیر سے۔ تاریخ اسلام میں جب بغاوتیں ہوئیں، حالات خراب ہوئے تو اس وقت حج کو موقوف کیا گیا۔ بعض ایسے بھی تھے کہ ڈاکو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا تھا تو اس وقت بھی حج پہ آنے سے لوگوں کو روک دیا گیا۔ تو یہ حکومت سعودیہ پر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ وائرس اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اگر ہم نے حج کے لوگوں کو اجازت دی تو بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ تو اگر حکومت سعودیہ کے پاس ایسی خبریں آتی ہیں اور واقعی صحیح خبریں ہوں تو حکومت اس بارے میں اگر فیصلہ کر کے وقتی طور پر حج کو موقوف کر دے تو درست ہے، پھر لوگوں کو پر لازم ہوگا کہ حکومت کی اقتداء کریں۔ اور اگر حکومت کے پاس ایسی خبریں نہیں ہیں، بلا وجہ لوگوں کو حج سے روکے تو یہ گناہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر کے بتا سکیں کہ حکومت کو کیا رپورٹ مل رہی ہے، کیا خبریں مل رہی ہیں، تو وہ حکومت جانے۔ تو عوام پر لازم ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے تو پھر عوام کو حکومت کی اتباع کرنا ایسے موقع پہ ضروری ہے۔